موت ہے تو گزر گیا، فوت ہے تو گزر گیا، انتقال ہے تو گزر گیا، وصال ہے تو گزر گیا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق بھی دیکھیں، فرق یہ ہے موت کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو انسان کو فنا کر دیتی ہے وہ اس کا اطلاق اس شخص پہ ہے جو دنیا میں آیا اور اس نے مقصد حیات کو پورا نہ کیا، مقصد حیات کو پورا نہ کیا، گزرا تو صحیح، وہ گزر گیا لیکن مقصد حیات کو پورا نہ کیا۔ اب مقاصد حیات کے لیے تو قبلہ نے سارے موضوعات رکھے ہیں نا، کہ یہاں آیا مقصد حیات کیا تھا؟ مقصد حیات یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تفصیل علیحدہ ہے، فرمایا یاد رکھ اے انسانوں، اے جنوں، تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم عبادت کرو، تم عبادت کرو، اور جس نے عبادت نہیں کی وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اب اس میں بھی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، وہ بھی میں شارٹ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، جیسے آپ دیکھیں میں اس کو سمجھاؤں۔ عرس مبارک ہو رہا ہے نا، ایک شخص آیا جو یہاں سے اس نے آواز تو سنی لیکن بیٹھا نہیں، نشست میں آیا نہیں، حضرت صاحب کی زیارت نہیں کی، دعا میں شامل نہیں ہے، نہ ہی لنگر کھایا، چپ کر کے گزر گیا۔ تو عرس گاہ سے گزرنا تو ثابت ہو گیا، کیوں؟ عرس گاہ سے گزرنا ثابت ہو گیا، لیکن اس نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، نہ اسے لنگر کا ثواب ملا، نہ اسے دعا کا ثواب ملا، نہ نعت کا ثواب ملا، نہ خطاب کا، نہ نکابت کا، کسی چیز کا۔ ہاں وہ یہ ضرور کہے گا کہ 18 شوال المکرم کو اتنے بجے صبح 10 بجے قریب میں گزرا تھا۔ اس کو کہیں گے بے وقوف، فائدہ کیا ہوا؟ اگر گزرے تھے تو کچھ نفع اٹھا لیتے، سارا وقت نہ ہوتا، کوئی ایک نعت سن لیتے، کوئی تلاوت سن لیتے، نہیں تو تھوڑا سا لنگر تبرک کھا لیتے تاکہ تمہیں کچھ تو فائدہ حاصل ہو جاتا، لیکن تو اب گزرا ہے لیکن عرس سے محروم رہا ہے، عرس سے۔ اس کو موت کہتے ہیں۔ مردہ وہ ہے جو آیا، تخلیق انسان کا بنیادی مقصد وہ حاصل نہ کر سکا، وہ سرکار کو پہچان نہ سکا، سرکار کا کلمہ نہ پڑھ سکا، اسے یہ مہلت نہ ملی، وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جو یہاں آیا، اس نے کچھ تلاوت بھی سنی، کوئی نعت بھی سنی، جا کر کہا خطاب کے وقت میں بیٹھنے کا یا دعا میں بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا سا لنگر بھی کھا لیا۔ اب وہ مطلقاً محروم نہ ہوا، وہ مطلقاً محروم نہ ہوا، لیکن جتنا وقت اس نے دیا اس کا اجر بھی ہے، جو لنگر کھایا اس کا نور بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوا؟ اس کو، وہ اگر گزرا تو اس کو مردہ نہیں کہیں گے، اس کو فوت شدہ کہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تمہیں یہ پتہ نہیں، بعض دنیا میں ایسے آتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھی، کبھی کوتاہی ہو گئی، کچھ روزے رکھے، کبھی کمزور ہو گئے، کوئی عبادت کی، کوئی چھوڑ دی، کوئی ریاضت کی، کوئی چھوڑ دی، کچھ کیا، کچھ نہ کیا، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا اور سرکار سے محبت کا واسطہ اور سلسلہ قائم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آنے والے اب صرف معاملہ تیرے تمام اعمال کا نہیں ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، کچھ محبت آمنہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جو کچھ تو نے وقت گزارا، تو فوت ہو گیا ہے، تو نے جو نیکی کی ہے تجھے پوری پوری دے دی جائے گی۔ ثم توفی، وہ فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور شخص ہے، اللہ اکبر، آگے آئے گا انتقال۔ انتقال، اب دیکھیں زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا زمینوں کے انتقال۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک شخص کی زمین ہے، اس نے دوسرے کو انتقال دے دیا، تو یہ بتائیں کہ انتقال کے بعد بھی وہ زمین کھیتی باڑی کا کام دیتی رہے گی یا نہیں دیتی رہے گی؟
یہ تو نہیں ہے کہ پہلے میں فلاں کی تھی تو کھیتی باڑی ہوتی تھی، اب فلاں کی ہوئی تو کھیتی باڑی نہیں ہے، تو کھیتی باڑی پھر بھی ہوتی رہی۔ اب اس کو توجہ سے سنیں، کھیتی باڑی ہوتی رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی روحانی محفل پاک میں عالم اسلام کی ایسی روحانی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، نہ صرف پاکستان بیرون ممالک میں بھی حضور کی محبت کی شمع جلانے والے عظیم مفتی جناب محترم مفتی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد مبارک قادری صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ دونوں شخصیات کو میں اپنی طرف سے قبلہ پیر صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب تشریف رکھیں اور ایک مرتبہ علماء کی آمد بھی سبحان اللہ احترام کر رہے ہیں نا، سب کچھ کر رہے ہیں، تو بہرکیف بس اب انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات کو جلدی کلوز کروں گا، بعد میں جیسے قبلہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس کو دیکھو، انتقال زمین کا ہوا، وہ جیسے پہلے سبزہ اگا رہی تھی اسی طرح وہ کھیتی اگائے گی۔ فرق صرف کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ ایک جگہ سے وہ دوسرے کے نام منتقل ہو جائے گی۔ تو اس طرح فرمایا کہ مر وہ گیا جس نے مقصد حیات نہ پایا، سمجھے نا، فوت وہ ہو گیا جس نے کچھ پایا کچھ نہ پایا۔ اب انتقال کس کا ہوتا ہے؟ یہ اس کا ہوتا ہے جس نے مقصد حیات کو بھی پورا کیا، مقصد حیات کو بھی پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر کے مقام ولایت تک بھی پہنچا، مقام ولایت تک بھی پہنچا۔ فرمایا اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ یہ اسے موت آ گئی ہے یا یہ فوت ہو گیا ہے، فرمایا کہو کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون، ارے اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلوا من دار الی دار، بلکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کسی کے نام انتقال ہو، وہ پہلے بھی کھیتی اگاتی ہے بعد میں بھی کھیتی اگاتی ہے، پہلے کو بھی نفع دیتی ہے دوسرے کو بھی نفع دیتی ہے۔ اللہ کے ولی جب عالم برزخ میں جاتے ہیں وہ پہلے دنیا میں بھی فیض بانٹتے ہیں، اب برزخ میں بھی فیض بانٹتے رہیں گے۔ وہ ان کا انتقال ہوا۔ آج بھی دیکھیں نا قبلہ عالم فیض تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں حاصل ہم بھی کر رہے ہیں، جنازے کے وقت سے حاصل کرنا شروع کر دیا، اس وقت تک بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ایک مقام اولیاء سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ مقام کن کا ہے؟ وہ مقام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور زیارت کرتے وقت پھر محبت اور عقیدت بھی دل میں تھی، محبت و عقیدت کے ساتھ انہوں نے سرکار کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اگر ان کی روح قبض ہو جائے تو کہو ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا وصال، وصال ملاقات کو کہتے ہیں۔ جیسے اس کے ذکر میں کروں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب پرواز کر گئی تو پرواز کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے اپنی مرضی سے دفن نہ کرنا، مجھے گنبد خضرا پہ رکھ دینا، سرکار سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، جہاں مصطفیٰ امر فرمائے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ یاد رکھیں پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جب آپ کی میت کو غسل دے کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا گیا تو گنبد خضرا سے آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، ارے دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، یہ وصال ہوتا ہے، یہ نہ موت ہے نہ فوت ہے نہ انتقال ہے، یہ وصال ہے۔ یہاں بھی وہ ساتھ تھے وہاں بھی وہ ساتھ ہیں۔ یہ اصولی طور پر میں نے بتایا کہ ہر مرنے والا ایسا نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وذاکرنا، مردوں کو بخش، وانسانا، عورتوں کو، چونکہ عورتیں جنازے میں آئی نہیں ان کی بھی بخشش فرما دیں۔
اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا، جب ہم میں سے کسی کو تو موت دے تو فتوفہ علی الایمان، تو اسے موت ایمان کی نصیب فرما۔ فرمایا اب یہ بتائیں کہ اس پوری دعائے جنازہ میں حاضر میت کا ایک صیغہ بھی نہیں ہے۔ نیتیں ہم کرتے ہیں نا، بے جنازے کی نیت کرتے ہیں یا نہیں کہتے؟ 4 تکبیر نماز بولے نا سارے، 4 تکبیر نماز، یہ نیت کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر 4 کی بجائے 3 تکبیریں کریں تو نیت میں خلل پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ پڑ گیا نا خلل۔ 4 تکبیریں کہیں ہیں تو 4 تکبیریں ہی کہیں نہیں ہوگی۔